یہ ہے پیج نمبر 12 پر. مذمت بدعت. ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت لمسلم ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رواہ البخاری و مسلم. ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں تو وہ بات اور عمل مردود ہے. مردود کا مطلب آپ لکھنا چاہیں ریجیکٹڈ ہے. مسلم کی پھر ایک اور روایت ہے, اس میں تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں, وہ بھی انہوں نے یہاں مینشن کیے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے. اگر آپ دیکھیں تو بات ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, ریجیکٹڈ عمل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کریں گے, ریجیکٹ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے اس عمل کو کہ جو کہ قرآن یا سنت سے وہ عمل ثابت نہ ہو. تو اب اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں. پہلی ایک بات جو ہم اس میں جو ہمارے لیے عملی پوائنٹ ہیں اور ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح اپنے ذہن نشین بات کر لیں کہ بظاہر کوئی کام, کوئی ایکٹ, کوئی بھی انسان کا فعل جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت بڑی نیکی کا ہے, ٹھیک ہے, بظاہر لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے, آپ کے خاندان والوں کو لگ رہا ہے, عام لوگوں کو لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بات ایک طرف ہے. لیکن جب تک اسے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یا سند حاصل نہیں ہوگی وہ کام نیکی کا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے, یعنی کہ سنت کی ڈیفینیشن یا اللہ کے یہاں جس کام کی قبولیت ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو اگر جو ہے نا ایک انسان آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے من چاہے طریقے سے دین میں انوینشنز کرے گا, دین میں نئی نئی باتیں نکالے گا ثواب کی نیت سے, تو دراصل وہ اللہ کے پیرالل آ کے کھڑا ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ پیرالل آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں بتاتی ہوں کہ ثواب کا کام کن چیزوں میں. ایک آپ کو مثال دے کے بتاتی ہوں کہ ایک آدمی نے نا نظر مانی ایک دفعہ کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں. کس لیے؟ کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہو. یہ ایک نا مونسٹک وے آف لائف ہے. یہ جو راہب ہوتے ہیں نا ان کے یہ طریقے ہوتے ہیں, جوگیوں کے, راہب کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی, کسی نے آ کے خبر دی, تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ وہ بیٹھ جائے, سائے میں جگہ حاصل کرے, اور اس کا روزہ تھا تو فرمایا کہ وہاں سائے میں بیٹھ کے اپنا روزہ مکمل کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں صحرا کی گرمی کے وہاں چکر کھا کے وہ گر جائے یا اپنی جان سے چلا جائے, بوڑھا آدمی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے دھوپ میں اپنا روزہ پورا کیا تو تمہارے لیے کوئی ایکسٹرا اجر ہے. ہم اس وقت دھوپ میں جا کے کھڑے ہو جائیں یا ویسے ہی ہم روزہ رکھیں, اللہ نے تو ایک اچھا ایکٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے, تو اپنے اوپر سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے یا نیا کام نکالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی دین میں ایک نیا کام نکالنا ہے بلا وجہ کہ دھوپ, یہ تو ہو گیا کہ سختی کا روزہ, ایسے اس کو نام دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ آپ تو سمجھ گئے نا بدعت کرنے والا کون ہے. جو بھی قرآن اور سنت کے اگینسٹ کوئی کام انوینٹ کرے گا وہ بدعتی کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بدعتی کی عزت کرے گا تو اس نے دراصل اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. اسے مشکات نے روایت کیا. اب اس کو بالکل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں. آپ کہیں گی بدعتی کی عزت کیا مراد ہے. مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے نیبرز میں کسی نے میلاد پہ بلایا, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی ایسا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی برتھ ڈے منائی ہو؟ سنا کبھی؟ اچھا, پھر ہم نے کبھی یہ سنا کہ آپ کے انتقال کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا حیات رہی تھی نا, تو انہوں نے آپ کا جو ہے برتھ ڈے کی ہو اور اس کو عید کا نام دیا ہو, میلاد کا نام دیا ہو, اور نعتیں پڑھی ہوں, اکٹھا کر کے ساری عورتوں کو مدینے کی نعتیں پڑھی ہوں, نعتیں کی مجلس رکھی ہو. میں اگر آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو آپ بھی میری طرف حیرانی سے دیکھ رہی ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایون جو میلاد کرتا ہے نا وہ بھی اس بات کو مانے گا کہ ایسا نہیں کیا, ٹھیک. تو بات کیا ہے کہ یہ جو بات یہاں پر ہمیں آ رہی ہے تو عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اب کہیں سے اس کو انویٹیشن میلاد کا آتا ہے, وہ نمبر 1 اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہاں خوب تیار ویار ہو کے, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا میلاد میں, اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, وہاں جاتا ہے, وہاں پہ وہ شرکیاں نعتیں سنتا ہے. اچھا, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کام بدعت ہے, معلوم ہے اس کو, لیکن وہ وہاں اس کو عزت, آپ کسی کے یہاں جب جاتے ہیں آپ اس کو کیا دیتے ہیں, ایکسیپٹ کر کے اس کی دعوت
عزت دیتے ہیں اس کو, یہی بات ہوتی ہے نا. تو آپ وہاں یعنی کوئی بھی وہاں گیا اور اس کے بعد جو بھی کھانا پینا بھی کھایا, وہاں ٹائم بھی اسپینڈ کیا, اور اس کے بعد کہا آپ نے کتنی اچھی کتنی روح پرور مجلس آپ نے سجائی, یہ عزت دینا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس نے دراصل کیا کیا, دین ڈھانے میں مدد کی. اب ایک تو ویسے ہی کوئی رینڈم آدمی اٹھ کے ایسی مجلس میں جائے وہ بھی غلط ہے. ایک جو کوئی اتھارٹی دین میں رکھتا ہے, جس کا کہ کوئی دین میں کچھ اس کا نام ہے, کچھ کہیں سے وہ منسلک ہے کوئی دین ادارے سے, وہ اگر یہ بدعتی مجلسوں میں اٹینڈ کرے گا تو وہ ایک اٹ سیلف ایک دلیل وہاں پہ اسٹیمپ لگا رہی ہے اس کی موجودگی کہ یہ کام دین میں جائز ہے. اور ان میں آپ سب, میں, ہم سب شامل ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی مجلس میں جا رہے ہیں اور ہم ایک طرف قرآن پڑھ رہے ہیں اور دل میں کیا ہے کہ بس ان کو خوش کرنے جا رہے ہیں, تو یہی تو عزت ہے بیسکلی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حدیث کے بارے میں کیا آتا ہے, وہی چیز آپ دیکھیں, حدیث کو آپ آگے پہنچائیں, حدیث کے علم کو آگے پہنچائیں, حدیث کی نالج کو آگے پہنچائیں. تو اس کے بارے میں ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے آگے پہنچایا. اب یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا ہے. جیسے ہم کہیں کہ اچھا پھر ہم کیا کریں, تو یہ کریں, حدیثوں کو عام کریں, حدیثوں کی تعلیمات کو عام کریں, جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے اس پہ عمل کریں, جس سے روکا اس سے رک جائیں, یہ کرنے کا کام ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس کے کانسیکوینسز بدعت کے کتنے زیادہ ہیں اس کے حوالے سے, یعنی کہ سیریس ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آتی ہے حدیث, بخاری اور مسلم کی کیٹیگری کی حدیث ہے. اس کے بارے میں آتا ہے, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا, یعنی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا, تمہیں ویلکم کروں گا. پیش رو کا یہ مطلب ہوتا ہے جو وہاں آئے گا پانی پیے گا, اور جس نے ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لیا تو اس کو کبھی زندگی بھر کبھی نہ, یعنی آگے جو اس کی لائف ہوگی آفٹر ڈیتھ کے بعد کی, اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی, ایسا وہ پانی ہے. تو بعض امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں پہچان لوں گا اور میں دور سے ان کو دیکھوں گا, تو مگر میں دیکھوں گا کہ فرشتے جو ہیں انہیں مجھ تک آنے نہیں دے رہے ہیں, میرے پاس نہیں آنے دے رہے, اور ان کو پیچھے سے ہی روک رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں, تم ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روک رہے ہو. اور امتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائیں گے. پتہ کیا چلا, مسلمانوں کی کیٹیگری ہوگی. تو ان کو بتایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی طرف سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے اضافے اور بدعتیں ایجاد کر لیں. اضافہ کہتے ہی ایکچولی بدعت کو ہے نا, کیسے کیسے اضافے اور بدعتیں رائج کر لیں. تو جب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دوری ہو ان لوگوں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. یعنی کہ آپ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے. کہاں یہ کہ آپ تھوڑی دیر پہلے آپ ان سے ملنے کے لیے بے قرار تھے اور آپ فرشتوں سے کہہ رہے تھے یہ میرے امتی ہیں, میں ان کو پہچان گیا, ان کو میرے پاس آنے دو. تو اتنے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ سیریس کانسیکوینسز ہیں بدعت کو, جو لوگ بہت ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں. کچھ دلائل بھی ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں آتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. پھر ایک آیت آتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85, جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان, کوئی بھی دنیا میں انسان ہے, اس کے اندر ایک کمزوری ہے, لا علمی اس کے اندر ہے. وہ نہیں جانتا کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے, کس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تبھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا جس میں کہ اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈونٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہماری رہنمائی ہے. کیا کہتے ہیں, قرآن ایک رہنمائی کی کتاب ہے, ایک گائیڈنگ بک ہے, گائیڈنس ہے اس کے اندر, یہی کہتے ہیں نا, یہی سارے جملے استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیوں بھیجا, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے, یہ کون کہہ رہا ہے, میں کون ہے, اللہ تعالیٰ, میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے. یعنی مراد یہ کہ نعمت تم پہ پورا, یہ جو دین ہے اسلام ہے, یا قرآن کی شکل میں نعمت تم پہ پوری ہو گئی. اب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے,
کہ دین کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، قرآن اور سنت کا عمل، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی بزرگ ہو گئے، اولیاء ہو گئے، علامہ ہو گئے، پی ایچ ڈی ہو گئے، دنیا کے عالم ہو گئے، ان کو اچانک سے کسی چیز میں ثواب نظر آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ 75 دفعہ یہ والا ورد کریے، یہ وظیفہ پڑھیے، آپ کو بیماری سے شفا ہو جائے گی، آپ کے اولاد ہو جائے گی۔ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے یہ سب کام کرنے کا، یا یہ کہ اپنی طرف سے یہ باتیں بتانے کا کہ جو ہے آپ میلاد کریں یا آپ سویم کریں تو یہ آپ کو اجر ہے، یہ ثواب ہے، آپ کونے میں بیٹھ کے جو ہے وہ مختلف قسم کے کلمے پڑھیں موت کے موقع پر تو آپ کو یہ ثواب ہے، بیج پڑھیں تو یہ ثواب ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ منمانے طریقے نکالے جس کی کہ کوئی ہمیں کسی طرح سے بھی دین میں ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہو، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ملتی ہو۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص یہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دین میں اضافہ کرتا ہے یا تبدیلی کرتا ہے، چینجز کرتا ہے دین کے احکامات میں، کس میں؟ قرآن میں بھی اور سنت میں بھی۔ تو قرآن میں تو خیر کسی کی ہمت نہیں نا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ بات کیا کہاں آ رہی ہے؟ بات ہم کہاں کر رہے ہیں؟ سنت میں چینجز کرتا ہے اور اس کے بعد اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا اس میں ثواب ہے۔ تو مطلب پھر کیا ہے کہ اس نے جو ہے دین اسلام کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بھی ہمیں بتا گئے، اس کو وہ ناقص سمجھتا ہے۔ ناقص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیفیکٹو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں مجھے بات سمجھ آتی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کی رسالت کو چیلنج کر رہا ہے۔ تبھی تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حوض کوثر سے اس کو الگ دور کر دیا جائے گا اور آپ آگے خود سوچ لیجئے کہ کیا اس کا انجام ہوگا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے ہی روک دیا گیا، آگے کیا اس کے درجے بڑھنے۔ تو اس لیے یہ بڑی سیریس بات ہے کہ جس چیز کی بھی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا کے نہیں گئے، اس کی اجازت نہیں دی، اس کو اسخود کیا ہوتا ہے؟ خود بخود ہی اپنے آپ میں سمجھنا یہ نیکی ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے کہ ہم دین کو انوینٹ کریں، ہم اسلام کے خود سے کرائٹیریا بتانے لگیں، جی آئیے میں بتاتی ہوں آپ کو، میں آپ کو یہ ورد بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ ذکر بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں۔ اور جب ان سے کہیں اس کی دلیل کیا ہے تو کیا نہیں، دلیل میں ہوں نا، میں بتا رہی ہوں نا، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ گمراہی کا کام ہے، اور یہ گمراہی میں نہیں کہہ رہی، آپ کہیں گے بہت سخت لفظ ہے گمراہی کا کام کہنے، کسی نے ورد بتا دیا کیا ہو گیا اس میں؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز آپ پڑھ لیں، فلاں بات پڑھ لیں تو گمراہی کیسے ہو گئی؟ تو آگے دیکھیے حدیث آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، مسلم کی حدیث ہے، وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ نسائی کی روایت ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ آپ سوچیں کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ ہر نیا کام دین میں برے ہیں، ٹھیک ہے، برائی پہلی بات بتائی، برائی کہی جا رہی ہے۔ سیکنڈ بات بدعت ہے، نیا کام بدعت کہلاتا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ جہنم میں۔ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، کوئی انسان اگر ہم کہیں گے بڑا گمراہ شخص ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو گمراہ ہے وہ ایونچولی کہاں جانے والا ہے؟ کوائٹ آبویس کہ اس کا انجام جہنم میں ہونا ہے، اور کہاں جانا ہے اس نے گمراہ انسان کو۔ تو اتنی سیریس احادیث اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے۔ شاہراہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستے پہ چھوڑا ہے، جس کی رات کی تاریکی بھی دن کے مانند روشن اور واضح ہے۔ یعنی یہ کہ اس میں کوئی چیز بھی ایمبیگیس نہیں ہے، کوئی چیز بھی شک کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہمیں برتھ ڈیز منانا چاہیے کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں جو ہے وہ کنڈے کرنے چاہیے کہ نہیں۔ یہ کوئی ہے ہی نہیں، جو انہوں نے جب کوئی کام کیا ہی نہیں تو اٹس ویری کلیئر حدیث میں بھی اور قرآن کے احکامات میں بھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل دین ہے،
مکمل نظریہ حیات ہے، ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. آپ قرآن کھولیں، ہر قسم کی آپ کی زندگی گزارنے کا اس کے اندر ہدایت موجود ہے. مزید کلیئرٹی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو الحمدللہ ہمارے کورس کا حصہ ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس سے مزید آپ دیکھیے آپ کو لگے گا کہ ہماری زندگی آسان ہو رہی ہے. کتنا علم ہمارے پاس یہ آ رہا ہے اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین میں ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے. ہم بڑے حقیر، بڑے کمتر اللہ کے بندے ہیں کہ ہم کوئی کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے. کمی بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اگر ظہر کی نماز کو کہہ دیں میں تو بس 2 رکعت پڑھتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی بات غلط ہے. یا بڑھا بھی نہیں سکتے کہ کہہ دیں کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ 17 رکعت سے کم نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کر سکتے. بلا وجہ سختی کر دی. نوافل جو ہے وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ کو نوافل پڑھنی ہے، آپ پڑھتے جائیں، آپ 20 رکعت بھی رات کی پڑھ لیں، مرضی آپ کی. دین کا حصہ نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں، یعنی دین میں سختی نہیں ہے. کیا چیز ضروری ہے آپ نے پڑھنا ہے؟ فرض اور سنت. تو یہ چیز بھی نہیں ہمیں اختیار ہے کہ ہم کسی کے لیے، بچوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے سختی کر دیں کہ اگر آپ نے نفل نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں بھی. تو یہ ساری اس طرح کے فتوے دینا یا چیزوں اللہ کے احکامات میں اضافے کرنا یا کہیں کمی کر دینا، کہیں اضافے کر دینا، کہیں تبدیلی بالکل کر دینا، یہ بالکل اختیار کسی نے بھی ہم کو نہیں دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیا ہی نہیں ہے. اس کے بعد بھی کوئی علماء بھی اس بات کی اجازت کسی ایک عام بندے کو نہیں دیتے کہ تم کھڑا ہو جاؤ اور تم یہ کام شروع کر دو. اس کے بعد ابو داؤد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات رونما ہوں گے. حقیقت ہے، یہ بات پوری ہوئی ہے. اور تم کیا کرنا؟ اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین. کون ہے خلفائے راشدین؟ 4 کیلفس، ٹھیک ہے. کہاں سے شروع ہوں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم. ان کی بات ہو رہی ہے. ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں ایجاد کردہ نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. دوبارہ سے آپ دیکھیں یہ ابو داؤد کی حدیث میں یہی بات آ رہی ہے. اور 4 کیلفس کی اگر کوئی بات ہے آپ اس کو پورا کریں. جیسے مثال کے طور پہ تراویح کے بارے میں آپ حرم میں دیکھتے ہیں وہاں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 رکعت پڑھی. اب کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے. کیونکہ تراویح جو تھی اس زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی تھی، تو انہوں نے اس کو ایک سسٹم بنانے کے لیے، ایک طریقہ بنانے کے لیے اور لوگوں کی کنوینئنس کے لیے 8 سے 20 رکعت نافذ کر دی. تو خلفائے راشدین کو فالو کرنے کو کہا ہے نا، تو اب ہم فالو کریں گے، کوئی حرج نہیں. یہاں کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے، آپ 8 رکعت پڑھ لیں. تو ان میں کوئی کلیش نہیں ہے، کیونکہ ان کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب ہم میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں میرے حساب سے تراویح بس 10 رکعت، 8 بھی نہیں پڑھیں آپ 20 بھی نہیں پڑھیں، آپ بس 10 پڑھا کریں. اچھا کیا دلیل ہے؟ میں کہہ رہی ہوں میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہیپی میڈیم ہے، نہ 20 پڑھو نہ 8 پڑھو. 8 کم لگ رہی ہیں، 20 زیادہ لگ رہی ہیں، 10 پڑھ لیتے ہیں. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ انوینشن ہو گئی دین میں. یہ نہ میرے پاس اتھارٹی ہے، نہ آپ میں سے کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اور وہ دین کا حصہ بنا دیں، کہہ دیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں فکس کر دینا چاہیے، تمام مسجدوں میں بس 10 رکعت ہونی چاہیے. اس سے بڑا موٹیویشن ہوگا، خوب بچے بھی نماز پڑھنے آئیں گے، مردوں کے لیے بھی زندگی کنوینئنٹ ہو جائے گی اور ہمارے بھی گھر کے عورتوں کے لیے. تو یہ ہمیں اختیار ہے، ہم یہ سب حرکتیں کرنے لگ جائیں. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے یہ وردوں کے بارے میں سنا ہوگا، آپ کو واٹس ایپ یا میسج آتے ہیں، آپ یہ بیماری آج کل ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ فلاں قرآنی سورت پڑھیں آپ کا یہ وائرس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فلاں آیت پڑھیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں کوئی ویسے ہی من مانے بنائے ہوئے ورد ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں آپ یہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ ہمیں کوئی بھی اس کا اختیار نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں، آپ نے عمرے اور حج پہ آپ گئے ہوں گے تو آپ نے اگر ان کی ان اوتھینٹک کتابیں اگر حج اور عمرے کی نکال کے دیکھی ہوں تو اس میں طواف کے ہر چکر کی ایک دعا ہے، وہ یاد رکھیے گا، وہ خود ساختہ بنائی ہوئی دعائیں ہیں اور وہ بدعت ہے وہ پڑھنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چکر میں کوئی ایسی دعا نہیں پڑھی، بلکہ جو ہے وہ رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک آپ کیا پڑھتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ چوتھا کلمہ پڑھنا یا یہ کہ آپ اپنی دعائیں کریں، مسنون پڑھیں، آپ قرآنی دعائیں کریں، یہ سنت سے ثابت ہے. تو یہ اتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں منمانی من چاہی لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، اور اس کے اوپر غرہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ وہابی ہیں، وہ آپ کو کہنے لگتے ہیں کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہیں اور آپ جو ہے نا گستاخ رسول ہیں.
جیسے مثال کے طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میلاد میں کوئی بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جائیں گے، ہم کھڑے نہیں ہوں گے. تو بھئی آپ جائیں بھی نہیں نا، ایک بدعتی جگہ پر آپ جائیں بھی نہیں. پھر جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو سب وہاں کیا کہتے ہیں؟ ان کو وہاں جینے تھوڑی دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں یہ سارے جو ہے گستاخ رسول ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. تو یہ ہمارے معاشرے کے مسئلے ہیں نا، کہ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ گھر گھر جا کے، وہاں بنی سوری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ گھر گھر جا کے درود اور سلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ وصول کریں گے. یہ ان کا کیلیبر ہے کہ ہر گھر میں وہ جا رہے ہیں نعوذ باللہ. کیسی بات ہے یہ کہ ان کی سواری آ گئی ہے؟ یعنی کہ کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی سینس ہوتی ہے. میں نے وہی بتایا نا کہ دین کے معاملے میں ہم ڈم ہیں، بالکل ڈم. دماغ کو نا اپنے ایسے کر کے نا یوں کر کے بند کنفائن کر لیتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں خوب کھلا دماغ بڑا چلتا ہے. کہتے ہیں نا وہی کی آنکھ جو ہے وہ بند ہے اور دنیا کی آنکھ روشن ہے. اس کو بڑا اچھا دیکھتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں. بچے سے بچہ بھی آپ سمجھے اس کو سمجھتا ہے. تو بہرحال ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی بدعتیں ہیں یہ خلاف شریعہ عمل ہے. اس کے بارے میں جو ہے سنت کی، اس کو علماء نے ضد قرار دی ہے. یعنی ایک طرف سنت ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا یہ قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو ان سے اسی قدر یعنی اتنی برابر سنت اٹھا لی جاتی ہے اس وقت. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سنت کو پھر لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتا. سزا کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سنت اٹھا لی جاتی. تو بہت ساری جو سنت طریقے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیے کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا، چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. موت کے موقع پر جیسے ہم جاتے ہیں جب، تو وہاں پہ جو یہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں، مغفرت کی دعائیں، وہاں وہ آپ لے جائیے. آپ اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاشرے میں نافذ کریں گی تو دراصل آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کر دیا. کتنا دیکھیں نا، جتنا ڈس کریڈٹ بدعتوں پر ہے تو اتنا کریڈٹ ہمیں انشاءاللہ ملے گا اگر ہم سنتوں کو زندہ کریں گے. اسراف نہیں کرنا، یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سنت سے ثابت ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں، تبذیر نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نماز پڑھنا، آپ کے طریقے پر حج کرنا، آپ نے جو طریقہ جس طرح نماز کا بتا دیا اس طرح سے نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا جیسے آپ پڑھا کرتے تھے، پیر جمعرات کے روزے رکھنا، یہ سب سنتیں ہیں آپ کی. بڑی بڑی بھی سنتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. تو تمام پہ جتنا ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ باعث اجر و ثواب ہے. ایک اور بات یہ کہ کچھ علماء جو ہیں، یہ گہری بات ہے مگر میں آپ کو ایسی بتا رہی ہوں جتنا آپ کو بات سمجھ آئے. بعض لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، علماء حضرات کی میں بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر ایک ہیلا نکالا ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹرک کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے ہم بدعت کو مانتے ہیں لیکن بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت سیئہ اور ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ. میں بتاتی ہوں، اب یہ مشکل ورڈز آپ نہ پریشان ہو. مراد یہ کہ ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے. انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد کرتا ہے تو یہ تو اچھی بدعت ہے، کوئی بات نہیں، اسے کرنے دو. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز، کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بری بدعت ہے، فلاں جو بھی ان کا دل چاہے اپنی کیٹیگری، یہ بری بدعت ہے بھائی چلو یہ نہ کرو، جیسے مزار پہ جا کے ماتھے ٹیکنا ہے بھائی چلو یہ اس کو انہوں نے، حالانکہ وہ تو شرک بھی ہے، تو کہتے ہیں چلو یہ بری بدعت ہے یہ نہ کرو. لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو بھائی اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے، ہمیں کرنے تو، نیا کام ہے لیکن اچھا تو ہے نا. تو آپ بتائیں کوئی دلیل ہے؟ تو کچھ علماء یہ دلیل دیتے ہیں. تو اس چکر میں نہ پڑے. میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کہیں سے یہ چیز مل جائے تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، تو وہ یہ ہے ایشو. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث جو میں نے پڑھی تھی، کلو بدعت ضلالہ، تمام کی کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل تو ہم بھی سمجھتے ہیں اردو میں، تمام کی تمام مکمل نئی باتیں، کوئی بھی نئی بات ہے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے. آگے یہ بھی بتا دیا. دلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا دلالت، تو گمراہی. ہر بدعتی گمراہی. تو کیا ہو، یہ کیٹیگری ختم ہو گئی، کینسل ہو گئی یہ کیٹیگری. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کی جو ہے نا بدعات سے اللہ میں بچنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کی نظر میں جو ہے نا برا کام ہے.